نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، لبیک لبیک۔ اسلام آباد میں وہاں تو پانی اور کھانا بھی ملتا ہے، یہاں تو سب کچھ۔ لبیک 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 لبیک۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، حاجی تیری جرت کو سلام ہے، سلام ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلام صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حضرات علماء کرام، طلباء کرام، دارالعلوم نعمانیہ کے ذمہ داران، منتظمین، اللہ رب العالمین کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں دین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائی۔ اور انجمن نعمانیہ جو کہ ہمارا جامعہ ہے، اس کے اندر جو ہمارے علماء اور طلباء نے ناموس رسالت پر کردار ادا کیا ہے، یہ بھی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ باقی لوگ جو بتانے دیتے رہتے ہیں، لوگوں کی اپنی ترجیحات ہوتی ہے، ایسا کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے، ایسا کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے، ایسا کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا جو ہے وہ ہوتا رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، لیکن کامیاب ہمیشہ وہی لوگ ہوئے کہ جنہوں نے دین کے لیے بھی کام کیا۔ تو آئد ذکر نعمان لگا فإن ذکرہ والمسک ما قدرتہ یتتبع، یہ امام اعظم کو وظیفہ کے مبارک نام کی بھی برکت ہے کہ شاید پورے پاکستان میں اتنی جگہ کسی مدرسے کی اس شہر میں اور جتنی دارالعلوم نعمانیہ کی ہے، یہ امام اعظم کو وظیفہ کا، کیونکہ آپ خود بھی بہت بڑے امیر تھے، بہت بڑے اس وقت کے سب سے پہلے اسلامی بینک جو ہے وہ امام اعظم کو وظیفہ
بینک سے مراد یہ نہیں، بینک سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کے جو ارب پتی لوگ تھے وہ اپنے پیسے امام صاحب کے پاس جمع کراتے تھے، امام اعظم اس پیسے سے مسلمانوں کا کاروبار کرتے تھے۔ سب سے پہلے جو اسلامی بینک قائم کیا گھر کے اندر وہ امام اعظم نے پائے، سود سے پاک۔ بعد میں پھر آپ کے چاہنے والوں نے امام ابو یوسف نے اور امام محمد نے اور حسن بن جعفر نے پھر بعد میں اس کام کو آگے بڑھایا، لیکن سب سے پہلے امام صاحب نے مسلمانوں کا کاروبار شروع کرایا۔ خود بہت بڑے اور کھرب پتی تھے امام اعظم کے، اور جب امام ابو یوسف بالکل غریب تھے اور آپ کے والد گرامی بھی نہیں تھے، یتیم تھے، تو وہ کام کے لیے جاتے تو امام اعظم و خلیفہ کی محفل میں بیٹھ جاتے۔ جب وہ گھر کوئی چیز نہ لاتے تو آپ کی والدہ اس سے ہوتی کہ بھائی تو بوڑھے کے درس میں بیٹھا رہتا ہے تو کھانا کون کھلائے گا، تیرا تو باپ بھی نہیں ہے۔ تو ایک دن امام صاحب سے امام ابو یوسف کی امی جان لڑنے کے لیے آ گئی، کہا کہ تیرے پاس تو بڑا پیسہ ہے، جس کو تم نے گمراہ کر دیا ہے یہ کام پر بھی نہیں جاتا۔ تو امام اعظم کو خلیفہ فرمایا بھائی جی ناراض نہ ہو، یہ تیرا پتر ہے جڑے بادشاہ نال بیٹھ کے فلودے کھائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ہارون رشید کے دور میں جب وہ فلودہ کھانے کا وقت آیا رات کی تاریکی میں، اس سے بلایا تو امام صاحب امام ابو یوسف کے سامنے جب فلودہ رکھا گیا نا خاص قسم کا، اس نے ہارون رشید نے کہا کہ ہمارے باورچی خانے میں کبھی کبھی بنتا ہے۔ تو جب اس نے ان چیزوں کا نام لیا نا تو امام ابو یوسف رونے لگ گئے۔ انہوں نے کہا روتے کیوں ہیں؟ فرمایا فلودہ تو آج میرے سامنے رکھ رہا ہے، یہ تو پہلے میرے استادوں نے فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر اتنا ہی فلودہ کھایا تھا۔ تو امام اعظم کو خلیفہ یہ برکت ہے کہ دارالعلوم نعمانی چل رہا ہے، اور خادم رہے یا نہ رہے، اور آ جائیں گے پھر کوئی اور آ جائیں گے پھر کوئی اور آ جائیں گے، تاثر قیامت انشاءاللہ یہ ایسی باتیں رہیں گی۔ یہ امام صاحب کی روح جو ہے وہ خود منتصر ہے۔ ہاں امام صاحب کی روح جو ہے وہ، چونکہ امام صاحب نے دین کا وہ کام کے بعد میں آنے والے لوگوں نے پھر امام صاحب کی قدر نہ کی، آج بھی لوگ امام صاحب کا نام نہیں لیتے، اور امام صاحب کا نام جو ہے وہ فقہ پڑھائی نہیں جاتی، بلکہ براہ راست قرآن سے مستنبط مسائل، لوگ کہتے ہیں قرآن و سنت کی بات کرو، قرآن و سنت کی بات کرو۔ یہ اتنی سازش چلی کہ اب تو دینی مدارس کے اندر بھی قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے، فقہ کی بات نہیں ہوتی، اتنی بڑی سازش چلی ہے۔ اور قرآن و سنت کی ظاہر بات ہے جب وہ براہ راست میں قرآن و سنت کی بات کریں گے اس سے تو پھر کافی پیدا ہوگا، جو ملک ملت کا بھی غدار ہوگا، ملک رسالت کا بھی غدار ہوگا، اور جو ایک عام بندہ ہو کر اربوں سے پھر کھیلے، اور پھر جب حضور کی عزت کا مسئلہ ہے تو محافظ ناموس رسالت کو پھر وہ قاتل کہہ دے گا۔ اگر امام اعظم کو خلیفہ کے ماننے والے ہوں یہ فقیر، یہ تو امام صاحب سے اوپر نہیں جائیں گے، امام اعظم کو خلیفہ سے اوپر نہیں جائیں گے، کیوں جی؟ تو یہ پھر حضور تک کہاں پہنچیں گے؟ یہ تو امام اعظم کو خلیفہ کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو اس کا ناک توڑ دیں گے، تو پھر حضور کے بارے میں تو جاتے جاتے کئی صدیاں لگیں گی۔ اس لیے یہ سازش ہے کہ جناب قرآن و سنت کی بات کرو، جب قرآن و سنت کی بات کرو گے تو پھر مودودی اس میں پیدا ہوگا، جو بکواس لکھ دے گا کہ حضور کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا ایک لمحہ پہلے کہ میں نے نبی بننا ہے کہ نہیں بننا، اور وہ کنت نبی اموات بین الروح والجسد بنی حدیثیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الرُّسُلِ قَطِعًا، پھر اللہ نے میثاق کس لیے لیا تھا اور کس کے لیے لیا تھا جب حضور نبی بھی۔ اس واسطے یہ ہمارے جو دینی مدارس ہیں یہ اسلام کا قلعہ ہے، اور آپ اپنے قدر و اہمیت کا، قدر و منزلت کا آپ خود بھی ادراک کریں۔ ہاں جی، اور آپ نے تو ادراک دی، چوک میں بھی بتایا، ادھر بھی بتایا، پھر جو آپ نے دارالعلوم کی زمین تھی وہاں بیٹھ کر بھی آپ نے بتایا کہ آپ کا رعب اور دبدبا تھا
ورنہ سارے بدماش ایک طرف کھڑے ہیں، گنڈے ایک طرف کھڑے ہیں، دین کے دشمن ایک طرف کھڑے ہیں، اور دینی مدرسے کی زمین پر غلط نگاہ ڈالنے والے ایک طرف کھڑے تھے. بے سر و سامانی میں تو آپ ہی گئے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین نے دینی مدارس کے طلباء کو ہمت اور طاقت دی ہے. میں ایک دن گیا، مچھر مجھے کھا گیا. تو آپ کی ہمت ہے کہ آپ اتنے دن وہاں کھڑے رہے، اور آپ نے وہاں جو ہے وہ دین کا کام بھی کیا، پڑھتے بھی رہے. یہ تو صدیوں کے بعد ہے نا. اصحاب صفا کا تو تصور کیا جاتا ہے. آپ کی کتابیں جب میں نے دیکھی، آپ کی بے سر و سامانی دیکھی، تو دل سے میں خوش ہوا. میں نے کہا صدیوں کے بعد بھی وارث یہی لوگ ہیں، صدیوں کے بعد بھی اصحاب صفا کے وارث یہی لوگ ہیں. میں دل سے بڑا خوش ہوا. اوپر سے میں نے کہا کہ جو پھر بھی کرسیوں پر اور جناب پینٹ شرٹ ڈالی ہوئی، اور جناب وہ لڑکیاں ادھر بیٹھی ہیں، لڑکے ادھر بیٹھے ہیں، مشکتیاں ڈال رہے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، میں نے کہا یہ تو ملک و ملت کے غدار ہیں. اور جو اس جناب سرزمین پر جہاں اخبار بھی نہیں ہے، اور اس پر بیٹھ کر جو رحمان علم القرآن پڑھ رہے ہیں، یہ وارث ہیں، جانشین ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ ہیں. آپ حضرات جو ہے وہ بڑے خوش نصیب ہے. تقریر تو آج ٹائم نہیں ہے، تقریریں میں ویسے بھی لیٹ ہو گیا. میرے علم میں نہیں تھا کہ میں آج آخری پروگرام ہے. مولانا کو فون کرتے رہے، لیکن میں 2 دن مجھے یہ فرصت کے ملے تو میں آرام ہی کرتا رہا تھا. بڑے 6-7 مہینے کے بعد تو 2 دن مجھے فرصت کے ملے تو میں نے آرام ہی کیا. میں نے کہا یار آپ کو آرام کر لے. ہاں جی، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے نہ دن ہے نہ رات ہے جناب. تو یہ 2 دن میں سویا ہی رہا، بس نماز پڑھی اور پھر سو گیا، نماز پڑھی اور پھر سو گیا. تو میں سویا ہوا تھا، ابھی بھی مجھے جگایا کہ بھائی آپ نے ادھر جانا نہیں ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ تو پروگرام ہے. میں نے کہا اچھا جی پھر اٹھے چلیے. اگر آپ کو پروگرام نہ ہوتا تو میں نے نہیں آنا تھا. میں نے اصل تک آرام سے پھر سونا تھا. کیونکہ نیند آ رہی تھی، بالکل سو گئے. آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں. اس کو یہ جو آپ نے جرأت اور بہادری اور یہ حضور کا جو آپ نے نعرہ لگایا ہے، یہ نعرہ پوری دنیا پر بجنا ہے. یہ نعرہ بجنا ہے، اور اسی نعرے کے ذریعے نظام مصطفیٰ بالکل اسی نعرے کے ذریعے حضور کا دین آنا ہے. یہ آپ حضرات نے لگانا ہے. جن لوگوں نے کبھی زندگی میں حضور کا نام لینا بھی دوبارہ نہ کیا ہو، ان کو کیا پتا ہے نظام مصطفیٰ کیا ہو. وہ تو حضور کے دین کے بات کہتا ہے، از چراغ مصطفیٰ دیش چیز ذاتی اورا خفزنت صد دولاب. اقبال کہتا ہے اب حضور کے دین سے کسی کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضور کی ظاہری حیات میں تو ایک ابو لاب تھا، اب تو ہزاروں کروڑوں ابو لاب پیدا ہو گئے جو حضور کے دین کا چراغ جو ہے وہ جانا چاہتے. گرج می آیت صدائے لا الہ آنچ از دل رفت مانت بلب. اقبال کہتا ہر طرف سے لا الہ الا اللہ کی آواز ضرور آ رہی ہے، لیکن جب قدر و منزلت اس کی دل سے جاتی رہی تو پھر لا الہ کی صدا آنے سے کیا ہو. تو یہ جس سے پوچھے کہتا میں عاشق رسول ہوں، تو عاشق رسول ہے تو پھر عاشق رسول تو کبھی بھی معذرت کا آنا رویہ اختیار نہیں کرتا. عاشق رسول تو وہ ہے جن کو 70 زخم لگے ہوئے تھے، 70 زخم وہ لگے ہوئے تھے، اور 70 صحابہ بھی شہید ہو چکے تھے. لیکن اس کے باوجود میرے آقا و مولا نے جب فرمایا صبح کے وقت آگ کی شل پہ میدان احد کا رات تو گزر گئی، ابھی تو صحابہ نے پٹیاں بھی نہیں کی ہوئی تھی، تو صبح حضور نے فرمایا کہ پھر چلیے. کسی صحابی نے نہیں کیا، حضور پہلے پٹیاں دلان دو، یہ دین. ہاں کسی صحابی نے نہیں کیا، حضور رات 70 زخم لگے ہوئے سن، پہلے پٹیاں، یہ تو خون جاری ہے یا رسول اللہ. کسی صحابی نے نہیں کہا حضور مجھے پٹی لگا دیں. ہم نے جو دین کا تصور پیش کیا ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے. ہم نے دین کا تصور یہ پیش کیا کہ کھاؤ پیو اور دین کے نام پر اڑاؤ. یہ دین نہیں ہے. دین قربانیاں مانگتا ہے. دین قربانیوں کے بغیر نہیں آئے گا پاکستان میں، کبھی بھی نہیں آئے گا. اسی طرح یہ ظلم و ستم ہوتے رہیں گے کہ ایک گستاخ رسول کی بتیاں جلی بجھی اور اس پر 5 سال سزا، اور ایک حضور کی عزت کے قانون کو کالا کہتا رہا، اس پر پہرا دینے والا دہشت گرد بن گیا.
اب تو یہ معمولی جرم نہیں ہوا ممتاز قادری والا، یہ تو جو آدمی بے غیرت اور بے ضمیر ہے، جس نے وہ منافق ہے، وہ اس سے بڑا کائنات میں بددیانت ہی کوئی نہیں، جس نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے اور اس مسئلے کو سمجھا نہیں ہے۔ یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ غازی تنویر صاحب اور وہاں لندن میں ایک پروگرام میں نے بھی خطاب کیا، غازی ممتاز کا پروگرام ہوا، پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ پوری لندن کی ایجنسیاں ہماری مسجد میں آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ تم ممتاز قادری کا نام کیسے لیتے ہو کہ جب کہ تمہاری حکومت نے ایک شخص کی دہشت گرد قرار دی، تم اپنی ریاست کے خلاف کام کرتے ہو۔ ہم اسی بات پر روتے تھے کہ ممتاز قادری کا یہاں مسئلہ نہیں بنے گا، یہ مسئلہ قیامت تک کے لیے اٹھتا رہے گا کہ جب وہ حکومت نے اس کو دہشت گرد قرار دے دیا، اب لندن میں محاصرہ کر لیا انہوں نے اس مسجد اور انتظامیہ کو طلب کر لیا، علماء کو طلب کر لیا، بھائی تمہارے حکومت جو ہے ایک آدمی کو دہشت گرد کہتی ہے، تم اس کا یہاں یوم کیسے مناتے؟ تم اپنی ریاست کے خلاف ہو۔ ہم اسی بات پر روتے تھے کہ ممتاز قادری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے۔ اب غازی تنویر نے جو کام کیا اس پر بھی یہی بات آئی کہ جب مسلمانوں نے خود محافظ ناموس رسالت کو دہشت گرد قرار دیا ہے تو ہم اس آدمی کو کیسے چھوڑ سکتے؟ یہ مسئلہ اب یہاں تک رکے گا نہیں، اس لیے حضور کی عزت اور ناموس کا جو مسئلہ ہے اسی وقت حل ہوگا جب تخت کے اوپر رسول اللہ کا دین بیٹھا ہو۔ میلاد منانے والوں نے یہ حل نہیں کرنا۔ رات کو اسٹیجوں پر ناچ رہے ہوتے ہیں، اوہ مجھے عشق رسول ہے، اوہ جی حاجی صاحب بیٹھے ہیں، چودھری صاحب بیٹھے ہیں، ناظم صاحب بیٹھے ہیں، یہ ایم ایل اے صاحب بیٹھے ہیں، یہ ایم پی اے صاحب بیٹھے ہیں، یہ فلاں شیطان جماعت کے یہ ممبر ہیں، رات کو وہ ناچ رہے ہوتے ہیں ناچ کے اوپر، لیکن صبح جا کر حضور کے دین کی وہی مخالفت کر رہا ہے۔ ہم نے معیار پہ یہ قائم کیا کہ جو ناچ کے اوپر ناچے وہ پکا سنی ہے، لیکن ناچ کے اوپر ناچنے والا پکا سنی ہے، اور وہ سنی ہے جو صبح اٹھ کر حضور کے دین کی بھی بات کرے۔ ہم نے معیار کو غلط مقرر کر دیا۔ اب یہ کوئی ان میں سے کوئی شیطان بولا، کوئی نون لیگ کا شیطان اور بغیرت بولا، کوئی عمران کا دلہ بولا، کوئی پیپل پارٹی کا دلہ بولا کہ بھائی ممتاز قادری دہشت گرد نہیں ہے، بلکہ یہ تو خوش ہوئے، ان سب نے یہ جنہوں نے پھانسی چڑھایا ایک وہ ہے اور دوسرے اس پر خوش ہونے والے ہیں۔ تو اب ان کی خوشی غمی میں اسی وقت بدلے گی جب تخت کے اوپر رسول اللہ کا دین آئے گا اور وہ ممتاز قادری کو دنیا کا سب سے بڑا میڈل دے گا۔ یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ تو وہ ہے عبداللہ بن انیس کی طرح جو حضور کی گستاخ کو مار کر آئے تو حضور نے اپنا عصا عطا فرمایا، اور یہ عصا حضور نے فرمایا عبداللہ یہ کسی کو دینا نہیں ہے، جنت کے اندر کسی کے لیے چلنے کا سہارا نہیں ہوگا جو اس پر ٹیک لگا کر چلے، جنت کے اندر تم نے اس پر سہارا لگا کر چلنا ہے، اور میرے اور تیرے درمیان قیامت والے دن کی نشانی ہوگی کہ یہ میری عزت پر پہرا دینے والا جنت میں عصا پر چل رہا ہے۔ اور سارے اہل جنت پوچھیں گے یہ عصا رسول اللہ نے تجھے کیوں دیا؟ تو عبداللہ بن انیس سارے جنتیوں کو بتائیں گے یہ مجھے حضور نے اس لیے دیا کہ میں نے خالد بن سفیان الحضری کو حضور کے فرمانے پر قتل کر دیا تھا کہ حضور کا گستاخ۔ یہ حضور کا دین جب تخت پر آئے گا نا اسی وقت یہ بات بنے گی۔ یہ اب وہ چوروں کا ٹولہ نواز شریف ان کو کہہ رہا ہے، یہ رب کی اپنی پکڑ ہے کہ نہیں؟ ممتاز قادری کو دہشت گرد کہہ کر نون لیگ کہتی ہے یہ چوروں کا ٹولہ ہے، یعنی عمران بھی چور ہے، فضل الرحمان بھی چور ہے، سراج الحق بھی چور ہے، زرداری بھی چور ہے، الطاف بھی چور ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چور ہے، رب ہے۔ منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، وہ ان کو چور کہہ رہے ہیں اور وہ ان کو چور کہہ رہے ہیں، اور ممتاز قادری درمیان میں بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا ہے۔ بچے ہوں سمجھ آئیے، مجھے دہشت گرد کہنے والوں، ابھی تو چور بنے ہو، آپ کی تمہاری نسلیں کیا بنے گی؟ یہ تو ابھی تو اللہ رب العالمین کی، ابھی تو ممتاز قادری کو 3 مہینے بھی نہیں ہوئے، ابھی تو آپ ہمارا آنے والے آج چوروں کا ٹولہ، چوروں کا ٹولہ، اسی کبھی یہ چوروں کا ٹولہ کہتے ہیں کہ آپ سیاسی بات کر رہے ہیں، آپ ہمارے قائد کو غلط کر رہے ہیں، میں کہ واہ جی بات چوروں جو ٹولے، اور اسی چوروں کا ٹولہ تو کہہ سکتے ہیں، اخبار لکھ سکتا ہے تو وہ غیر مہذب ہے، ہماری گالیاں تو غیر مہذب ہے، چوروں کا ٹولہ تو صحیح ہے۔
کیوں جی؟ چوری ہوتے تھے ہاتھ کٹے جانے، گاڑ ہوتے تھے ہاتھ نہیں کٹے، انا زبان کٹی جاتی. ایٹ لفظ زیادہ خطرناک نہیں ہے، ساری گاڑی زیادہ خطرناک. ساری گاڑی ہوتے بڑا تکلیف ہے، گالیاں دیتے ہیں. میں آپ کو گالی زیادہ سے زیادہ فسق ہے، وہ بھی مسلمان کو ہے. کیوں جی؟ ہاں کیوں اس طرح نہیں تباب المسلم ہے نا. ہاں مسلمان کو گالی دینا جو ہے وہ فسق ہے. منافق کو اور ناموس رسالت کا جو غدار ہے اور غیروں کا جو ایجنٹ ہے اور یہود و نصارہ کا جو ایجنٹ بن کر ممتاز قادری کو دہشت گرد قرار دیتا ہے، اس کو گالی دینا فسق نہیں ہے. ہاں یہ کو سمجھو بات ہوئی، شریعت ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے، اتنی بات نہیں ہے. ہاں جی جن کو کھلو وضع نہیں آتی وہ ہمیں گالی کا نہ بتائیں کہ گالی کس کو دینی ہے اور کس کو نہیں دینی. ہاں ہمیں پتہ ہے گالی کس کو دینی ہے اور کس کو نہیں دینی. ہاں ہمیں پتہ ہے فسق کب بنتا ہے، اور گالی کا جب سامنے مستحق کھڑا ہو تو ہم سے بدل اللہ کہنے میں افضل الخلق کی شان میں بھی کوئی کمی نہیں ہوئی. ہاں جی یا ان الحجر ستمد رجلک بین یدی رسول اللہ فواللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفست خصیتیک بهذا الرغم. ہمیں یہ پتہ ہے کہ حضرت اسید بن حضیر نے کس کو بات کی تھی اور صحابی رسول ہو کر یہ بات کی تھی، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ قرآن نے ذلیل کس کو کہا. ہاں ذلیل کا معنی کیا ہے؟ وہی ہے جو پیر افضل صاحب نے بات مانگی ہے. ہاں ذلیل کا یہی معنی ہے، اور کیا معنی ہے ذلیل؟ پیر صاحب نے جو لفظ بولا بالکل ذلیل کا یہی معنی ہے. اس واسطے یہ آج کوئی نیا دین آئے، اب اپنا درد اٹھائے. پورے 69 سال تم دین کا مذاق اڑاتے رہے، صرف ایک گالی سے درد ہو گیا ہے، وہ درد نہیں ہوا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ منافق لیبرل اور سوشلزم کے حامی اور دین کے غدار اور دین کے ساتھ مذاق اڑانے والے، ان کی شاہ رد کر جب یہ فقیر جا بیٹھے جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، یہ کھا گئی روح فرنگی تو ہوائے رسیم و زر. اقبال کہتا غیرت مند فقیرہ کا دور آنا ہے، اجے دور آیا نہیں. غیرت مند فقیر صرف ڈی چوک جا بیٹھے تو کہا او یہ کون آ گئے؟ میں کہا وہی آ گئے جن کے بارے میں اقبال کہتا تھا فقیروں نے آنا ہے، وہ آ گئے. یہ فقیر آ گئے، غیرت مند فقیر آ گئے. تو یہ فقیر اقبال کہتا ہے پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات کہ تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا. نہ ایجنسیوں کے کہنے پر یہ فقیر گئے تھے اور نہ ایجنسیوں کے کہنے پر اٹھے، نہ یہ لاشیں گرا کر گئے تھے اور نہ وہاں کوئی لاش گرا کر آئے. اس سے بڑا اس صدی کا اسلام کی حقانیت پر کوئی دلیل نہیں. میں حقیقت آپ کو بات کہتا ہوں، ہمارے کسی کے پاس میں نہیں تھا کہ 17 لاکھ آدمی لے کر گئے اور ایک بندہ بھی نہ دیا اور پھر 17 لاکھ واپس بھی آ گئے. اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. ورنہ کتنے ایجنسیاں کیا کیا کھیل کھیل سکتی تھی. وہاں بم دھماکے، خود کچھ دھماکے، سیدھی فائرنگ کر کے کہتے ہیں انہوں نے ہم پر فائرنگ کر دی. کتنا ان کے سارے مکر جو تھے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، انہوں نے تو بڑے بڑے مکر چلے ہوں گے، بڑی بڑی سازشیں کی ہوں گی، لیکن واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا حکم ہی غالب آ کر رہتا ہے. جب آپ اللہ کے لیے چلے اور اللہ کے رسول کے لیے چلے اور دین کی سربلندی کے لیے چلے تو اللہ رب العالمین نے پھر آپ کا سر نیچے نہیں ہونے. بہت بڑی اکانی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ابھی میں جب اکیلے میں بیٹھ کر سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں ہم واپس کیسے آ گئے. آپ تو سازشیں اتنی بڑی بنی جا رہی تھی، وہاں اس جال سے نکلنا ہی بڑا سازشیں، لیکن خدا خدا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے رب رب ایسے کر کے نا، فرمایا خدا خدا ہے. جب جو وہ چاہتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو رب چاہے. آپ حضرات حضور کی عزت کے محافظ ہیں اور دین پڑھ رہے ہیں. میں بھی آپ کے ساتھ ایک خادم ہوں اور میں بھی آپ کے ساتھ اس خدمت میں شریک ہوں، اور کوئی بھی کسی کی ذاتی حیثیت نہیں ہے. ہاں کوئی بھی کسی کی ذاتی حیثیت نہیں ہے. یہ اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ میں کام نہیں کروں گا تو دین کا کام نہیں ہوگا. میں نے اپنی زندگی میں جیلم سے لے کر لاہور تک، لاہور سے لے کر کراچی تک، کراچی سے لے کر پشاور تک، میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جن کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اگر ہم کام نہیں کریں گے تو کون کام نہیں کرے گا، پھر تو کام ہی ٹھپ ہو جائے گا.
تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا اللہ نے ایسے لوگوں کو مسترد کر دیا، وہ گمنام مر گئے، ان کے محلے میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا یہ مولوی رہتا ہے۔ دین بہت غیرت مند ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ دین کے ساتھ تھوڑا سا کوئی ایسے کرتا ہے نا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں نہیں تکلیف اٹھا سکتا، تو دین اسے اٹھا کر بہت دور پھینک دیتا ہے، کہتا ہے جائے کبھی میں، تیری عزت تو میری وجہ سے تھی، تو کیا سمجھتا ہے میری عزت تیری وجہ سے؟ بلال الحق صہیب الروم سلمان الفارس غلام از مکہ چیگو لجبی۔ اسلام بڑا غیرت والا ہے۔ یہ تھوڑے جب کوئی لاپرواہی کرتا ہے نا، یا وہ سمجھتا ہے کہ میں اسلام کا بہت بڑا جو ہے وہ محافظ ہوں، تو اسلام اسے مسترد کر دیتا ہے۔ ہاں خاطر بند کر رہے۔ حضرت فاروق اعظم پتہ ہے کیا فرمایا کرتے تھے؟ بخاری شریف میں موجود ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کے ظاہری حیات میں جو ہم نے عمل کیے نا، اس کا تو رب ہمیں ثواب دے، باقی جو عمر نے خلافت کی ہے نا، اس کا مجھے ثواب نہیں چاہیے۔ بس برابر برابر کام ہو جائے قیامت والے دن، رب مجھ سے پوچھے نہیں عمر تو نے کیا کیا ہے، مجھے اس کا صلہ نہیں چاہیے۔ یہ تو فاروق اعظم کا اپنا فرمان ہے، جن کے عمل کے اندر ریا کا اربوں میل بھی داخلہ نہیں تھا، ارب میل ریا پرے کھڑے سی صحابہ کے عمل میں۔ تو جب وہ اپنے اعمال کے اندر یہ کر رہے ہیں تو مولوی خادم اور آپ کون ہیں جن کا سوائے ریاکاری کے دکھلاوے کا اور کوئی کام نہیں؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں؟ خدا کا شکر کرو کہ دین ہمیں سنبھال رہا ہے۔ ہاں حقیقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو جہاں ریاکاری کا اور بناوٹ اور تصنع کا کوئی دخل نہیں تھا، جب وہ تو ہم کام ہیں، ہمارا تو کام ہی صرف یہی ہے۔ اس واسطے دین دین ہے، اس کی قدر کرو۔ اب پڑھو اور اچھی طرح دین پڑھو، کوئی یہ مت سمجھے کہ بھائی دین کا کام نہیں ہوگا، دین کا کام ہوتا رہے۔ ہاں دین، وہ اقبال کو قلندر لاہوری کہتا ہے نا، اے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وہی ہلاکو خان کا قبیلہ جنہیں اسلام برباد کیا، رب نے انہوں نے توفیق دی تھی وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ امریکہ تباہ کرنا ہے، یہ مسلمان کام نہ کیتا نا کہ ممکن ہے رب امریکہ نو مسلمان بنا دے، پھر تسی پھر کی کرنا ہے؟ تھوڑے مصرف کتے رہ جان؟ ہاں یہ ہوتی اپنی جڑیاں وہ تقدیر تے تدبیر ہوتی چلنی۔ اس واسطے کوئی مت سمجھے کہ جناب ہم دین کا کام کرو، اور اس ملک کے جو آخری بات ہے ممتاز قادری قبر جس چیز کا انتظار کر رہا وہ ہے نظام مصطفیٰ۔ وہ کیا ہے؟ اور نظام مصطفیٰ قربانی ہو جائے، نظام مصطفیٰ کے لیے قربانیاں دینی ہوتی۔ اب جو لڑکے بڑے بڑے کلاسوں والے ہیں جنہوں نے قرآن سنانے ہیں، اب وہ کیا قربانی دیں گے نظام مصطفیٰ کے لیے کہ وہ جا کر قرآن و حدیث بیان کرے، فقہ جا کر بیان کرے، لوگوں کو رمضان شریف کے اندر دین بتائیں۔ لوگوں کو کچھ نہیں پتا، ہاں لوگوں کو یہ پتا ہے کہ کرکٹ کیا ہوتی ہے، لوگوں کو یہ نہیں پتا ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھا سکے۔ آپ سننے کی کوئی محنت کرو یار، کوئی محنت کرو، آپ حضرات محنت کرو۔ میں نے جنرل جاوید ناصر کو دیکھا، ISI کا سربراہ تھا، اس نے بستر یہاں اٹھایا ہوا تھا، تبلیغ جماعت کے ساتھ تھا بستر، اور اس نے ہاتھ میں وہ چینک اٹھائی ہوئی تھی۔ کیا سنی جنرل بھی کوئی ایسے ہو سکتا ہے جو ریٹائر ہو اور سنی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جس طرح آپ لگاتے ہیں کوئی لگائے؟ ہمارے جس کے پاس 4 پیسے، میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی مجمع میں جو دنیا دار بیٹھے ہیں، لبیک وہ کیسے دنیا دار نہیں بول رہے ابھی بھی، کیونکہ یہ تو آئے ہیں اپنے بچوں کی دستار کے لیے، لبیک کا نعرہ لگانے تھوڑے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہ تو مولویوں کا کام ہے، چلے اور تو سمجھو اپنی گل بھی سمجھو۔ ہاں تصا کی تبلیغ کرنی ہے، تصا جب خود ہی زندگی کا کوئی نہیں لبیک کے نعرہ۔ ہاں جس سنی کو 4 روپئے نا وہ نعرے رسالت بھی نہیں لانا، وہ انگوٹھے بھی نہیں چمتا۔ دسو تبلیغ پھر انہاں کی تھی، وہ بھاوے نہ حقن ذلیل، لیکن انہاں جرنل دے ہوتے موڈے ہوتے بستر چوا دیتا۔ اسی سنی امیراں کو انگوٹھے بھی نہیں چموا سکتے، نہیں چموا سکتے۔ شیعہ جڑا گھوڑا کٹدا ہے وہ پیچھے وہ جرنل بھی کھڑا ہوتا ہے، وہ جناب کرنل بھی کھڑا ہوتا ہے، وہ جناب وہ سارے سیکٹری بھی کھڑے ہوتے ہیں، این کر رہے ہوتے ہیں گھوڑے پیچھے۔ موچی دروازے جڑا شیعہ گھوڑے کر دیں کہ سنی کدی ویکھیا جرنل ہوئے تو میلاد النبی کے جلوس نعرہ لانا جا رہے۔ اپنی تبلیغ کا انداز بدلو، حضور کی محبت دسو، لوگ اپنی محبت مت دسو، اپنا مت دسو کہ میں کون ہوں، میں یہ پڑھا ہوا ہوں۔ جب رسول اللہ کی عزت کی بات ہوگی نا، جب حضور کی بات لوگ مان لیں گے تو پھر حضرت بلال کو بھی کعبے کی چھت پر چڑھا دیا جائے گا۔
آپ اس میں بے فکر رہیں. جب اسلام کی عزت ہوگی نا تو پھر آپ کی بھی عزت ہو جائے گی. پھر آپ کو بھی لوگ کہیں گے حافظ قرآن آ رہا ہے، علامہ آ رہا ہے، فقیہ آ رہا ہے، مفتی آ رہا ہے، قاضی آ رہا ہے. تو جب اسلام کی عزت نہیں نا لوگ مانیں گے تو پھر محافظ ناموس رسالت کو بھی لوگ دہشت گرد قرار دیں گے. آپ حضرات پر یہ لازم ہے کہ جو پڑھا ہے اس کا گھر جا کر استعمال کریں. یہ استعمال کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کریں. جنہوں نے مشکات شریف پڑھی ہے وہ مشکات کا درس دیں، جنہوں نے قدور شریف پڑھی ہے وہ قدور شریف کا درس دیں، لیکن لوگوں کے ذہنوں کے مطابق وہاں آیت الفاظ کے مسئلے چھیڑ کر نہیں بیٹھ جانا. ہاں یہ بھی پہلے آپ نے اساتذہ سے پوچھنا ہے کہ حضور کیا بیان کرنا ہے. عوام کے سامنے کوئی بات بیان کرو جو عوام سمجھتی ہو. یہ نہ ہو کہ کل آپ کی مسئلوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. علم کا مطلب یہ ہوتا ہے، علم کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو کتاب میں لکھا ہو وہ عوام کے سامنے جا کر پیش کر دیا جائے. جس کے سامنے آپ گفتگو کرنے لگے ہیں آپ پہلے سمجھیں کہ اس کا ذہن کتنا ہے، وہ کہاں تک شریعت کی بات کو سمجھ سکتا ہے، وہاں جا کر بات ختم کر دیں. اگرچہ کتاب میں آگے کی بات لکھی ہو، وہ اللہ نے آپ کو امین بنایا ہے، آپ اس علم کے امین ہیں. عوام کے سامنے ایسا علم کریں گے تو عوام انکار کرتے ہیں. یہ مسئلہ اس واسطے بہت سارے باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عوام کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی. وہ علماء کی امانت ہے قیامت تک کہ شریعت کے اندر کہیں بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو ہمارے بزرگ وہ مسئلہ لکھ کر گئے کہ بعد میں آنے والے لوگ پریشان نہ ہوں. جن کے پاس روٹی کا ٹائم نہیں ہوگا وہ اجتہاد کیا کریں گے. اس واسطے آپ بڑی دلیری کے ساتھ دین پڑھیں اور دین پڑھنے کے بعد پھر اس دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ. اور اس ملک میں آپ نظام مصطفیٰ لانا ہے ٹھیک ہے. لانا اسی طریقے سے ہے کہ لبیک کا نعرہ لگانا ہے. لبیک کا پورے ملک میں جب نعرہ لگ جائے گا تو یہ سارے چور بھاگ جائیں گے. چور کا کام ہی بھاگنا ہوتا ہے. چور کا کام کیا ہوتا ہے؟ چھپنا ہوتا ہے، بھاگنا ہوتا ہے نا کہ کہیں پکڑا نہ جائے. انشاءاللہ یہ سارے چور بھاگ گئے. ہاں چور تو ہو گئے، اب ان چوروں کا احتساب ہونا ہے کہ کتنی کس نے چوری کی، وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. ہونا ادھر سی ہے. آپ دلیری سے رہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اور دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب کیا کرنا ہے مولانا؟